لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان کرام معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت سے نوازا، اور بھی ساتھ میں اللہ رب العزت کی توفیق کہ مجھے اور آپ کو ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ نصیب ہوا۔ آج اس کا دوسرا جمعہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح چاند ایک دن بعد میں نظر آیا، اس حوالے سے آج ہمارا یوم عرفہ کا دن ہے، اور کل اللہ رب العزت کی توفیق سے عازمین حجاج نے وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے اس کو مکمل کیا۔ اللہ رب العزت ان تمام عازمین کے لیے مبارک بنا دیں۔ آج مینا میں عازمین نے رات ظرفہ گزاری، اور آج مینا میں جا کر وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوں گے، اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی حج کی قربانی کو ذبح کر کر پیش کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام عازمین کے نیک اعمالوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام عازمین کی جملہ نیکیوں کو بارگاہ ہے خداوندی ان کو شرط قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سعادت و توفیق نصیب فرمائے کہ آئندہ سال ہم جو اپنے دل میں تڑپ لے کر بیٹھے ہوئے اللہ پاک ہم کو بھی حج کی سعادت سے نوازے۔ آج 9 ذی الحجہ ہے اور کل عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ کل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے
ایک ایسا سلسلہ رکھا ہے جس میں میزبانی اللہ کی طرف سے ہوگی اور میں اور آپ اللہ کے مہمان ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے، اس رب کائنات کی توحید کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، محبوب کائنات سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہر قربانی کریں گے۔ اور پھر یہ قربانی کا عمل اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے فرمایا کہ کل جو عید کا دن شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو اس عید کے دن میں قربانی سے زیادہ افضل اور بہتر عمل کوئی نہیں لگتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی لے جاؤ۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کرتے تو در حقیقت وہ سوال امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہوتا۔ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے تو صحابہ کرام کے لیے ذکر نہیں ہوتا، وہ بھی صحابہ کرام کو امانت داری کا ایک صحرا اور ان کو تاج پہنانا مقصود تھا کہ وہ امانت داری کو پھر کس طرح آگے پہنچاتے ہیں، اس کا ثبوت دیتے ہیں، اور پھر امین بن کر ساری کی ساری امانتیں جو حضور نے دی وہ آگے پہنچاتے آدم تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ عمل بتا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ کہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ اور پھر اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت ابیکم ابراہیم کہ خود بھی اس پر عمل کر کے دکھلایا، اور پھر میرے اور آپ کے دلوں میں اس کی فضیلت کو پیش کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے گوشت لیتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے مال لیتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا لیتا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کی طرف نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف اگر پہنچنے والی چیزیں تو وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ اب میرے محترم دوستو، کیا میرے رب کی قدرت، میرا رب ایک مقام پر فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک نے بیع و شراء والا معاملہ فرما کر سب کچھ خرید لیا، اس کی جان خرید لی، اس کا مال خرید لیا، کس کے بدلے؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ اور اللہ رب العزت نے سب کچھ خریدنے کے باوجود بھی سب کچھ انسان کو واپس دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی جان پر اختیار تو نہیں رکھتے، لیکن سب کچھ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ میرا ارادہ ہوا آج جمعہ پڑھانے کے لیے نہ جاؤں، لیکن میں نے کہا نہیں یار جانا چاہیے، میں نے کہا جانا چاہیے، چند لوگ ہوں گے ان سے کم از کم دین کی بات ہی کر لوں گا، میرے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ دل میں چاہتا ہی جانور ہے، ادھر جانوروں کے ساتھ بیٹھا رہو، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر دل میں آیا نہیں اللہ نے تیرے کو اختیار کیا ہوا ہے، اللہ نے تیرے کو اختیار دیا ہوا ہے، چاہ۔ پھر میں اپنے اس چاہت کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمعہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اپنے دل میں اس کی فضیلت کو محسوس کرتے ہوئے وہ دور کا سفر کر کے میں یہاں پر آ گیا۔ میں چاہتا رک جاتا ہوں، لیکن نہیں، ارادہ ہو گیا، آ گیا۔ مولوی صاحب تشریف لے آئے، میں نے کہا جانا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں، کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ لیا ہوا ہے، لیکن بھی اختیاری بھی مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قربانی تم نے کرنی ہے، میں اور آپ اپنا مال خرچ کر کے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کو کیا پوچھ رہا ہے؟ نہ تو اللہ گوشت دے رہا ہے، نہ اللہ چمڑا لے رہا ہے، نہ چربی لے رہا ہے، نہ ہڈیاں جا رہی ہیں، کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچ رہا۔ وہ بھی اس کا گوشت بھی ہم مزے لے کر کھائیں، کیا بات ہے؟ اس قربانی کے گوشت کو خوب بھون کے کھا رہے ہیں۔ ایک ساتھی کا مجھ سے درد میں پوچھنے لگے، مولوی صاحب مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے گھر پہ گوشت کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اللہ نے تو کو اختیار کیا کتنے دن تک رکھیں،
تو پھر کہنے لگا میں اپنی والدہ صاحبہ کی ایک بات بتا رہا ہوں، فتویٰ نہ لگائیے گا، میں والدہ کی بات بتا رہا ہوں، فتویٰ نہ لگائیے گا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہ لے ہماری والدہ گوشت کو سکھاتی تھی اور پھر آنے والے رمضان تک چلاتی تھی، اور رمضان المبارک کے پہلے روزے کی افطار اس گوشت سے کر کے کہتی تھی کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ پہلا روزہ قربانی کے گوشت سے افطار کیا جائے۔ تو میں نے کہا قربانی کے گوشت کو کون اتنا عرصہ رکھے گا؟ تو پھر میں نے قربانی کے گوشت کو پورا سال سکھا کے رکھا۔ تو میں نے کہا بھائی میں اس پہ کیا فتویٰ لگاؤں گا؟ کہ لے میں اس لیے کسی کو نہیں بتاتا تھا کہیں ایسا نہ مولوی صاحب بولے بھائی اتنا عرصہ رکھنا جائز ہے۔ میں نے کہا بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھے، گرمی زیادہ ہے، ہم لوگ تو سکھاتے نہیں نا، سکھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ حاجی صاحب کو شاید طریقہ آتا ہے، پر دیہات کے لوگ سکھاتے ہیں، ہمارے علاقے میں کئی ایسے جاننے والے ہیں افغانی لوگ، وہ لوگ سکھاتے ہیں گوشت کو، ان کی چھتوں پر گوشت سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، ان سے پوچھتا ہوں بتاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ سارے لوگ جو دیہات سے پرانے تعلق ہوتے ہیں وہ لوگ سکھاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا بھائی دیکھو آج موجودہ دور میں گوشت اتنا عرصہ چلتا نہیں ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے، ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، فریزر میں رکھتے ہیں، کوئی بجلی جاتی ہے، گرمی زیادہ پڑ رہی تو خراب ہونے کے چانسز ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں تقسیم کر دو۔ اور اتنی ماشاء اللہ لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، آپ ہر شخص کو دیکھیے دل کھول کر تقسیم کرا، دل کھول کر تقسیم کر رہے ہیں، اور یقین مانیے ایک ممبر پر بیٹھا ہوا ہو، تقسیم کرنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی طرف سے قربانی کریں اور اس قربانی کا گوشت کسی مومن بھائی کے پاس چلا جائے تو اس سے دل کو خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، چلو یار کسی کا بھلا ہو گیا۔ اور پھر کسی کے گھر پہ کوئی دور دراز سے آدمی آتا ہے، وہ پھر آدمی دور دراز سے گوشت کے لیے آتا ہے، اور پھر آپ جب دیتے ہو تو آپ دیکھنا دل میں کتنا سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ تو میرے پیارے دوستوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے پوری جان و مال سب کچھ لے لیا اور پھر اختیار مجھے اور آپ کو دے دیا، ایک طرف اللہ رب العزت کی طرف سے حکم لاگو ہو گیا قربانی کا، ہاں فصلی ربک وانحر، اللہ رب العزت کے لیے تم نمازیں پڑھو اور قربانیاں پیش کرو۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے، قربانی بھی ہم پیش کر رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی سے اچھی قربانی پیش کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ کو کیا پہنچا ہے؟ فرمایا تقویٰ تمہارا پہنچ رہا ہے۔ اور آج کل کچھ اعتراضات چل رہے ہیں، ذرا ان اعتراضات کو سن لیجیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ مہنگا جانور نہ خریدو، ہاں یہ مہنگا جانور نہ خریدو، اتنا مہنگا لاکھوں کا جانور خریدا تم نے، اس سے بہتر تھا کوئی فلاحی کام کر لیتے، اس سے بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر لیتے، اس سے بہتر تھا تم کسی بیمار کو دوائی دلا دیتے، اس سے بہتر تھا کہ کسی کے ساتھ یہ بھلائی کرتے تھے وہ بھلائی کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، جب ہمارے ہاں نیکی کے کام کی بات آتی ہے تو لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آج تک کسی نے کچھ کہا ایسے معاملات میں کہ وہ جشن آزادی کے دن پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں، بے تحاشا جھنڈے اور بے تحاشا جھنڈیاں اور چراغاں، کیسے معاملات کر رہے ہیں، کیسے خرچے کر رہے ہیں، فضول کے خراجات، اس پر کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کی جھنڈیاں بنتی ہیں اور دوسرے دن ایسے جھنڈیاں پھینک دی جاتی ہیں، ہوتا ہی ہوتا۔ کتنے مہنگے جھنڈے لیے جاتے اور ایسے پھینک دیے جاتے۔ کبھی اس پر بولا کہ اتنا مہنگا آپ نے یہ سب کچھ کیا، اس سے بہتر تھا کہ کسی بیچاری غریب لڑکی کی شادی کروا دیتے، اس کو جہیز دے دیتے۔ لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے، حج اور قربانی اور عمرے کی بات آتی ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنا مہنگا آپ عمرہ کر رہے ہیں، اتنے مہنگے حج پہ جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی کا گھر بسا۔ تو میرے دوستوں، پھر میں اور آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں لوگوں کے یہاں رسم و رواج چل رہے ہیں، شادیوں کی تقریب چل رہی ہے، کتنا مہنگا شادیوں کے سسٹم کر رہے ہیں، کتنے مہنگے معاملات کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو شیطان مجھے اور آپ کو بہکانے کے لیے میرے اور آپ کے مسلمانوں کی زبان سے باتیں نکلواتا ہے اور کہتا ہے اتنے مہنگا جانور ذبح کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ میرے پیارے یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کا جانور تمہاری پل صراط کی سواری ہے۔ کیا ہے؟ پل صراط کی سواری ہے۔
اس پلسرات کی سواری پر اچھا مضبوط اور طاقتور جانور لے کے جانا چاہیے، طاقتور جانور، بہترین جانور جس میں کوئی عیب نہ ہو، سینگ ٹوٹی بھی نہ ہو، زخم نہ ہو، ٹانگ ٹوٹی بھی نہ ہو۔ اللہ کو بے عیب جانور پسند ہے، اور تمہارا یہ جانور، تم جب صحت مند جانور کا گوشت کھاؤ گے تو تمہارے لیے بھی فائدہ ہوگا، تم صحت مند جانور کا گوشت کھاؤ گے تمہارے لیے صحت افزا ہوگا، صحت مند جانور کی قربانی پیش کرو گے، خوبصورت جانور کی قربانی پیش کرو گے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو تم کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، ہاں میں 2.5 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر خرید کے گھماؤں اور میں 25 لاکھ روپے کا جانور لوں تو اس پر بات کی جائے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے دین کے معاملے میں جتنا دل کھلا رکھو گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی توفیق سے تم کو اللہ نوازتا چلا جائے گا۔ ہمارے سائٹ کرائم مانیٹر سیل کے ایک بڑے اچھے ہمارے کیا نام ہے فیکٹری اونر ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا 2020 میں، کرونا کے دور میں ان کا انتقال ہوا۔ تو 1992 کی بات ہوگی یا 93 کی بات ہوگی، وہ عمرے پر جا رہے تھے اور عمرے پر جاتے ہوئے انہوں نے اکانومی کلاس کی ٹکٹ خریدی جہاز میں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو والد صاحب نے پوچھا ہاں بھائی تم کس میں جا رہے ہو، کون سی فلائٹ میں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا میں PIE میں اکانومی کلاس کی ٹکٹ لے کے جا رہا ہوں۔ والد صاحب نے پوچھا کتنے کی ملی اکانومی کلاس کی ٹکٹ؟ اس وقت ٹکٹ 4500 روپے کی۔ میں جب پہلی دفعہ عمرے پر گیا تھا تو 8000 روپے میں 17 دن لگا کے آ گیا، ٹکٹ بھی اس میں میرا خرچہ ہو گیا، کھانے پینے کا، رہائش کا، سارا ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سب خرچہ 8000 روپے میں مجھے آج تک یاد ہے۔ 8000 روپے میں پہلا عمرہ کر کے آیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ 4500 روپے کا ٹکٹ لیا۔ تو والد صاحب کہنے لگے یار اس میں جو اسپیشل جو ٹکٹ ہوتی ہے وہ کتنے کی ہوگی؟ تو حضرت اسپیشل ٹکٹ کی بات مت کرے، بہت مہنگی ہے۔ پوچھا کتنے کی؟ حضرت بہت مہنگی ہے۔ ارے بتا تو صحیح کتنے کی ہے؟ تو بزنس کلاس میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا اسپیشل ٹکٹ کا میں نے پتہ کیا تھا، وہ اسپیشل ٹکٹ جس سے 1300 روپے مہنگی ہے۔ اس وقت 1300 بھی بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے۔ 3 دفعہ اصرار کرنے پر، میرے سامنے کی بات ہے، 3 دفعہ اصرار کرنے پر بتایا کہ 1300 روپے مہنگی ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 1300 کا مطلب ہے کہ کتنے کی پڑ جاتی؟ کہ لے حضرت 5800 روپیز، 5800 روپے کا ٹکٹ ہو جاتا PIE۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بڑی، اللہ نے تیرے کو کاروبار دیا، اللہ نے تیرے کو سہولت دی، اللہ نے تیرے کو اتنا نوازا، تو پھر اس کلاس میں جا رہا ہے جس میں ایک غریب آدمی جا رہا ہے، تو اعلیٰ کلاس میں بیٹھ کر جا تو حضرت فضول خرچی ہو جائے گی۔ والد صاحب نے فرمایا کہ جب اپنے UK وغیرہ جاتا ہے، USA جاتا ہے، اس وقت کون سی ٹکٹ لیتا ہے؟ یہ سعودی اکانومی لیتا ہوں، میں کہتا ہوں تکلیف برداشت کریں۔ تو میرے محترم دوستو، جب والد صاحب نے یہ بات کی تو والد صاحب نے اس میں ایک مثال دی۔ وہ مثال کیا دی؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے، جب مدینے میں آ کے آپ نے اپنا کاروبار سیٹ کیا، اسی طرح ہجرت کر کے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کافی کامیابی کے ساتھ ترقی عطا فرما دی۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے ٹائم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے گھوڑے پر دوڑے آئے۔ جب گھوڑے پہ آئے، اپنے گھوڑے سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن بن عوف کے قریب آ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں اور اسی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں عبدالرحمن تو مدینے کے اس وقت بڑے کاروباری لوگوں میں شمار ہو رہا ہے، تیرے پاس اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ گھوڑا حضور کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا مسلمان مجاہدین کے لیے وقت، آپ نے مجھے حکم دیا ہے، آپ نے مجھے کہا اب میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آؤں، اور وہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا خرید کے لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبدالرحمن اب تیرے اوپر یہ گھوڑا جچ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اما بنعمت ربک فحدث، جب اللہ نے تم کو نعمت دی ہے تو اس کا اظہار بھی ہو۔ اللہ نے تم کو توفیق دی ہے کہ اچھی سواری میں سوار ہو سکتے ہو تو اچھی سواری پر سوار ہو جاؤ، اور سواری میں تم اعلیٰ قسم کی سواری پر سوار ہونا چاہتے ہو تو اعلیٰ قسم کی سواری پر سوار ہو کر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے ملفوظات میں بتاتے، ایک اپنا انہوں نے سفر نامہ لکھا، اس میں بتاتے، کہتے ہیں میں اپنے سفر کے لیے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کرتا ہوں۔ اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اعلیٰ درجے کی کلاس میں کیوں جاتے ہیں جہاز میں جب حج عمرے پر جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے مجھے انعام ہے، میں اعلیٰ سفر کرتا ہوں سہولت کے طور پر، جب سہولت مجھے آرام میسر آتا ہے تو میں اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر بجا لاتا ہوں، اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر بجا لاتا ہوں۔ اعلیٰ لباس پہنا، اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے مجھے اعلیٰ لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائی، اعلیٰ سواری اپنے پاس رکھی، اعلیٰ گاڑی رکھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جیسے میں گاڑی لیتا ہوں، اعلیٰ گاڑی لیتا ہوں، اس کی فیسلٹیز الگ ہوتی ہیں، پاور اسٹیئرنگ، پاور ونڈو، پاور بریکس، ہائیڈرولک بریکس اس میں ہوتے ہیں، آدمی کو چلانے میں مزہ آتا ہے، چاہے اس کو جتنا اسپیڈ میں بھگاتا ہے آدمی کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو یہ سب اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں دی، کیوں دیے؟ اس لیے کہ میں اور آپ صرف اپنے فائدے کے لیے اللہ کا شکر بجا لانے کا ذریعہ بنا سکیں چیزوں۔ آج اللہ نے توفیق دی قربانی کی، تو قربانی میں میرے دوستو یہ نہیں سوچنا کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، نہیں۔ اگر دکھاوے کی بات آتی، میں لمبی لمبی اگر نفلیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو جس کا جتنا ہو اتنی بات، جس کا جتنا ہو اتنی بات، مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے جب اعلیٰ جانور خرید سکتے ہو، زیادہ قربانی کر سکتے ہو، کثرت کے ساتھ کر سکتے ہو، کثرت کے ساتھ کرو۔ گوشت اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو ہی تقسیم کرنا ہے، خود بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ تم نہیں بانٹتے، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، جاؤ، تمہارے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تم اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم نے جتنا جانور ذبح کیا سارا رکھ سکتے ہو، جاؤ رکھو، تمہیں اجازت ہے۔ قربانی اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ میرے دوستو اس سے تمہارے ایمان کا پتہ چلتا ہے، اس سے تمہارے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ذریعے کا پتہ چلتا ہے، اس سے تمہاری سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ تمہاری سوچ اعلیٰ، اللہ رب العزت نے نوازنا بھی پھر اعلیٰ ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ عوام الناس کے مجمع میں تھے، تو عوام الناس کے مجمع میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک چاہت کا اظہار کیا اور کہنے لگے کوئی شخص ایسا ہے جو میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے اپنی دعا کو قبول کروا کر میری ملاقات خضر سے کروا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، موسیٰ کے دور قرآن میں سورہ کہف میں سارا واقعہ ہے۔ کوئی ہے ایسا؟ تو ایک غریب فقیر ٹائپ کا آدمی کھڑا ہوا، پہلے سلطان ہاں میں کروا سکتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کیسے؟ کہ اس کے لیے آپ نے مجھے پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ پہلے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا میرے ادھر 5-6 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، 6 مہینے لگیں گے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 6 مہینے کیا میں 8 مہینے انتظار کر لوں گا، لیکن خضر سے میری کوئی ملاقات کروا دیں، میرے دل کی چاہت اور تمنا ہے۔ تو اس نے کہا 6 مہینے تک آپ نے میرے گھر کے اخراجات پورے کرنے اور میں مصلی پر بیٹھ کر وہ عمل کروں گا، وہ عمل پورا ہوگا تو تمہارے کو خضر سے ملاقات کروا دوں گا۔ سلطان محمود غزنوی اس کے لیے کیا کمی تھی؟ بادشاہ تھا، اس نے بولا چل بھائی 6 مہینے کا خرچہ اس کو دے دو، اس کے گھر کا راشن پانی خرچہ اخراجات جو بھی سب سلطان کی طرف سے پورا ہوگا۔ 6 مہینے تک جناب وہ بڑا عیاشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، غریب آدمی کا اس کو مال دولت مل گیا، 6 مہینے کی پرواہ نہیں۔ اب 6 مہینے چلتے رہے، جب 6 مہینے گزر گئے، اس کا راشن پانی بند ہونے کے دن تھے، سلطان محمود غزنوی نے بلایا، ہاں بھائی 6 مہینے گزر رہے، کچھ ہوا نہیں ہوا، خضر سے ملنے کا کوئی ذریعہ بنا؟ کہ لے سلطان ابھی 6 مہینے اور انتظار کرنا پڑے گا آپ کو۔ کہ لے کیوں؟ کہ لے یار وہ عمل کر رہا تھا، 5 مہینے گزر گئے تھے، وہ عمل میں کچھ خرابی آ گئی، غلطی ہو گئی، تو وہ عمل ٹوٹ گیا، نئے سرے سے ہوگا۔ تو سلطان نے بولا چلو بادشاہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، 6 مہینے اور انتظار کر لے تو وہ گزرتی کام پتہ چلتا ہے، بادشاہوں کی مصروفیات بھی زیادہ ہوتی ہے نا۔ 6 مہینے کا اس نے کہا راشن اور ڈلوا، تو 6 مہینے کا راشن اور ڈل گیا۔ 6 مہینے کا راشن ڈلنے کے بعد وہ بھی 6 مہینے گزر گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے جناب اس کو بلوانے کی بات کی، تو وزیر گزارا تھے، تو وہ کچھ ہوتے ہیں کھانے پینے والے لوگ، انہوں نے سلطان محمود غزنوی سے کہا سلطان
ہمیں لگتا ہے اس بڈھے نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، 1 سال تک آپ کو شاید دھوکہ دیا ہے، اور اب اس کو آپ نے ایسے دربار میں نہیں بنانا، اس کے لیے محفل سجانی ہے، اور محفل سجا کر لوگوں کے سامنے اس کے لیے سزا کا انتخاب کرنا ہے، اور اس سے پہلے تو ساری چیزوں کو پوچھنا بھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے بات مان لی وزیر کی، اور وزیر کی بات ماننے کے بعد بولا چلو مجمع لگاؤ، سارا مجمع اکٹھا ہوا اور بولا سلطان سے جو ہے نا فلاں شخص نے 1 سال پہلے وعدہ کیا تھا خضر سے ملاقات کروانے کا، آج سلطان اس کا محاسبہ کرے گا، ہاں بھائی تم نے 1 سال میں کیا کیا بتاؤ۔ جناب دربار لگ گیا، سارے لوگ موجود، سلطان نے پوچھا ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، کچھ ہوا نہیں ہوا؟ تو وہ سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے۔ سلطان نے پھر آواز لگائی، وزیر کھڑا ہوا تلوار لے کے، اس نے کہا اگر نہیں بتاتے تو تمہارے کو مار دیا جائے گا، بتاؤ۔ تو اس نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا سلطان میں غریب آدمی، فقیر آدمی، میرے پاس تو کھانے پینے کے پیسے نہیں، کھانے پینے کا خرچہ نہیں، آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہ، آپ نے مطالبہ کیا، میں نے کہا چلو اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے، 1 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ کے ہاتھ سے، بادشاہ کی رقم سے، بادشاہ کی تجوری سے مال و دولت نکلوا کے 1 سال کا خرچہ میرا اور میرے بچوں کا پورا کروایا، میں اس پہ اللہ کا تو شکر بجا لاتا ہوں، لیکن آپ سے بھی معافی کا طالب ہوں، میں نے آپ سے دھوکہ کیا، جھوٹ بولا۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا ہاں بھائی جھوٹ کی کوئی نہ کوئی سزا ہونی چاہیے، جتنے وزیر بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا ہاں ہاں ہونی چاہیے۔ تو گورنر سے کہا پہلے تم بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے؟ گورنر نے کہا سلطان اس نے، آپ بادشاہ ہے، آپ کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، آپ کو دھوکہ دیا، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انتہائی خوبصورت، اور سب میں نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے اس گورنر کی بات سنی کہ گردن کاٹی جائے تو انہوں نے ایسے دیکھا ادھر ادھر، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی بزرگوار آپ کی کیا رائے؟ تو بزرگوار نے کہا جو کہا صحیح کہا، جو کہا صحیح کہا۔ بہرحال کی سلطان محمود غزنوی نے کہا یار کسی کی گردن کاٹ دوں مناسب نہیں ہے، ایک جھوٹ بولا ہے سزا دے دوں گا لیکن دل نہیں مان رہا۔ دوسرا وزیر بیٹا تو اس سے پوچھا ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا سلطان معظم اس کو ایسی سزا دی جائے کہ سارے لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ پوچھا کیا سزا دی جائے؟ کہنے لگے اس کو سزا دیں، اس کے گلے میں پٹا باندھے، زنجیر باندھے، پورے علاقے میں اس کے پیچھے درے مارے جائیں، اس کو بھگایا جائے، پورے علاقے میں اس کو سب کے سامنے جو ہے نا اس کے کپڑے اتار کر اس کو خوب مارا جائے، اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ تک کارگل مر جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے پھر اس بزرگ کی طرف دیکھا اور بزرگ سے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ بزرگ نے ہاتھ کھڑے کر کے بولا صحیح کہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی حیران پریشان، آخرکار سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک انتہائی اخص خاص مشیر بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام کیا تھا؟ ایاز، وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا ایاز و محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو گئے، ہاں پسند ہے نا، تو وہ ایاز وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان نے کہا ایاز ان دونوں وزیروں نے اور گورنر نے تو یہ بات کہہ دی ہے، تم کیا کہو گے اس کے بارے میں، اس غریب محتاج فقیر کے بارے میں کیا تم مشورہ دو گے؟ ایاز نے بڑی پیاری بات کہی، انتہائی پیاری بات کہی کہ لکھنے والوں نے سنہری قلم سے سنہری الفاظوں میں لکھا ہے۔ کہنے لگے سلطان معظم اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی زمین کی سلطنت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کی تجوریوں میں سونا اور مال دولت ہر چیز میسر ہے آپ کو۔ وہ ایک فقیر آدمی، چھوٹا سا فقیر منش آدمی، چھوٹی سی شخصیت، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے، اگر 1 سال انہوں نے آپ کو دھوکہ دے کے اچھا کھا پی لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی تجوری میں کوئی کمی آئی؟ آپ کی شان و شوکت میں کوئی کمی آئی؟ آپ کی دولت کم ہوئی؟ آپ کے مال میں سے جو مال آپ نے اس کو دیا اس مال میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقصان، کوئی نقص آیا؟ سلطان نے کہا نہیں آیا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان ایاز نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے، ایسا شخص جس نے آپ کے ساتھ اس طرح دھوکہ کیا اس کو آپ معاف کر دیں، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف کر دو ایسے لوگوں کو۔ ان کے سامنے کیا غصہ کر کے اپنی شوکت، شان و شوکت، اپنے مرتبے کو کم کرنا؟ حضرت میں تو کہتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو بلا دیا جائے، جو آپ کی تجوری سے پیسہ نکلا وہ خیرات صدقہ چلا گیا۔
سلطان نے بزرگ کی طرف دیکھا تو بزرگوار نے کہا بالکل صحیح. سلطان نے کہا بزرگوار بات تو بالکل صحیح آپ نے لگا رکھی ہے، اس کی بات کو بھی صحیح، اس کی بات کو بھی صحیح، ایاز کی بات کو بھی صحیح کہا آپ نے، لیکن میں سمجھ نہیں سکا بات کون سی صحیح ہے. آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے؟ تو بزرگوار نے بہت پیاری باتیں کہیں. انہوں نے جو جملے کہے تینوں شخصوں کے بارے میں، انہوں نے کہا تینوں کی باتوں سے تینوں کے کرتوت، تینوں کے خاندانی نسلی معاملات سامنے آ گئے، تینوں کی سوچیں سامنے آ گئی. سلطان نے کہا آپ قریب آئیے، قریب آ کر مجھے بتلائیے کہ کیسے ساری باتیں سامنے آ گئی. اس نے آ کر بزرگوار نے قریب آ کر پتہ کیا بات کہی؟ سلطان پہلے شخص نے جو بات کہی گردن اڑا دیجیے، وہ گورنر کے عہدے پر فائز ہو گیا، لاکھ گورنر کے عہدے پر فائز کر دیا جائے، لاکھ اس کے اندر شرافت والے معاملات پیدا کر دیے جائے، لیکن جو شخص لوگوں کی گردنیں کاٹنے والا ہو، جو شخص کسائی بن کر خون بہانے والا ہو، وہ شخص کہاں سے انصاف کرے گا؟ اس نے تو اپنی سوچ بتائی. اس سوچ کے بارے میں نے کہا تو نے صحیح کہا، تیری سوچ ہی ہے. سلطان محمود غزنوی حیران پریشان کہ لے ہاں پوچھ لیجئے. اس کا جب حسب نسب تلاش کیا گیا تو وہ تو باقی گرا پڑا آدمی تھا. دوسرے کے وزیر کے بارے میں پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کہ لے سلطان اس نے بھی اپنا حسب نسب خود ظاہر کر دیا. اس نے جو کچھ کہا میں نے اس پر کہا صحیح کہا تم نے، کیونکہ تمہاری سوچ ہی ایسی تھی. کہ لے کیا مطلب؟ کہ لے تم کتے چڑھانے والے لوگ تھے، تم کتوں کی ریس لگوانے والے لوگ تھے، تم کتوں کو بھگانے والے لوگ تھے، کتوں کے گلوں میں پٹا ڈال کر ان کی ریسیں لگواتے تھے، اور جب کتا ہار جاتا تھا تو اس کی گردن کاٹ دیا کرتے تھے، اس کو مار دیا کرتے تھے. سلطان محمود غزنوی حیران پریشان، اور پھر ایاز کی طرف دیکھ کر سلطان محمود غزنوی واپس بزرگوار سے پوچھتے ہیں بزرگوار ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی کو بزرگوار پتہ ہی کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سلطان جو سید ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے عزت اور مقام کا اہمیت رکھنے والا ہوتا ہے، اور جو خاندان بیت اطہار کی کیا نام ہے خاندان سے ہو، اور جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ ہو، اس نے اپنے سید ہونے اور سردار ہونے کے حوالے سے اس کے بارے میں معافی کا اعلان کروا دیا آپ سے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی سردار ہوگا؟ ایاز سر جھکائے بیٹھے تھے. سلطان محمود غزنوی نے ان سے سر اٹھوانے کو کہا اور کہا ایاز کیا کہہ رہے ہو، کیا کہتے ہو تم اس بزرگ کے بارے میں؟ تو ایاز نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہ لے سلطان اللہ رب العزت کی طرف سے میں نے آج تک اپنے منصب کو، اپنی رازداری کو، ان تمام معاملات کو چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ میں سید خاندان سے ہوں. آج میرے سید خاندان کو اس بزرگ نے کھول دیا ہے تو میں یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں کہ یہ بزرگ ہی اصل خضر ہے. لکھنے والوں نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، کہنے لگے جب قربانی پیش کرنے والا ہوگا تو نہ جانے کون گورنر ہوگا، نہ جانے کون وزیر ہوگا، اور کون ایاز بن کر اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے گا. جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر ان کے خاندان کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کے حسب نسب کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ سید زادے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر قدم رکھ کر اپنے آپ کو بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سواری بن کر اپنے ساتھ لے کے چلا کرتے تھے. جب ان کی نسل سے لوگ چلتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی قربانی کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی قربانی کا قبول ہونا مجدہ سنا دیا جاتا ہے. تو میرے دوستو، یہ قربانی کا اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو جو تحفہ ملا ہے، اس قربانی کو جو لوگ اعلیٰ سوچ والے ہوں گے وہ اعلیٰ قربانی پیش کر کے دکھائیں گے. جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلنے والے ہوں گے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی حساب سے، اسی لیول سے پائے جائیں گے. میں والد صاحب کا واقعہ سنا رہا ہوں 1992 کا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ گے اور حج میں قربانی پیش کرو گے، تم حج پر جتنا زیادہ خرچ کرو گے اور اپنی قربانی پر جتنا زیادہ خرچ کرو گے، اللہ کے محبوب نبی کی حدیث والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سنائی اور فرمایا اللہ کا وعدہ ہے سال گزرنے سے پہلے جتنا تم نے حج پر خرچہ کیا، جتنا تم نے قربانی پر خرچہ کیا، اللہ پاک 10 گنا کر کے تم کو واپس لوٹا. ان صاحب کے انتقال 2020 میں ہوا، 2020 میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے سال میں 2 عمرے لازمی کر لیے.
اور انتقال سے پہلے، کرونا سے پہلے جب وہ عمرے پر جا رہے تھے تو ان دنوں میں جنوری میں عمرہ کر کے آیا تھا، فروری کے اینڈ میں کرونا ظاہر ہوا، اور وہ جنوری کے اینڈ میں عمرے پر گئے تھے اور 17 فروری کو وہ واپس آئے تھے، اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ میرے کو 1992 میں مولانا محمد عمر قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ تم حج عمرے پر جتنے اعلیٰ طریقے سے جاؤ گے اور جتنا اعلیٰ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو گے، اللہ تمہارے سلسلے کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ معاملات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ، اپنے اس تجربے سے اس کا مشاہدہ کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سال گزرنے سے پہلے جب میں اپنے آپ کو چیک کرتا تھا تو جتنا حج عمرے پر قربانی پر خرچ کرتا تھا اس سے 10 گنا نہیں 20-25 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ، اور آج بھی ان کی نسل میں ان کی اولاد ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی 3 دن پہلے مجھے بلا کر منگل والے دن مجھے بلا کر ان کے بیٹے نے دعا کروائی، 36 جانور بڑے والے لے کر آیا، بڑے جانور 36 عدد لے کر آیا۔ ایک ایک جانور کی قیمت اس نے بتایا 3,90,000 روپے کے حساب سے میں سودا کر کے آیا۔ 36 جانور میرا یہ اترا ہے، اور بکرے میں نے ان کے دیکھے ماشاءاللہ، ایک ایک بکرے کی قیمت 2-2 لاکھ روپے ہوگی۔ اس نے مجھے بکرے دکھائے 48 بکرے، 48 بکرے، سب پر ہاتھ پھروا کر دعا کروائی اور کہا کہ حساب کر دیجیے تاکہ نظر نہ لگے۔ اور پھر ان کے بیٹے نے کہا کہ ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کر کے گئے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اگر اللہ تم کو توفیق عطا فرمائے تو تم 1 لاکھ صحابہ کے نام کی قربانی کرنا، غریب غربا کے نام کی قربانی کرنا۔ یہ قربانی وہ ہے کہ جس سے تمہارا مال بڑھے گا، تمہاری عزت اور وقار بڑھے گی، اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا جب مقام بلند ہوگا تو اللہ تمہیں حیثیت بھی اسی طرح عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، آج یہ باتیں تو اٹھا دی جاتی ہیں، آج ایسے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا، ایسے ترازات کو اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے شعار، اللہ کی نشانی ہے، ان کی قدر و منزلت کو پہچانو، ان کی قدر و منزلت کو پہچان کر ان سے محبت کرو۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پورا سال جانور پالا کرتے تھے، اور جب قربانی کا چاند دکھتا تھا ذوالحج کا، تو ذوالحج کا چاند دکھنے کے بعد قربانی کے جانور کو گھاس اور چارہ کھلانا کم کر دیا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی سے کہتے تھے دیسی گھی میں روٹی چور اور دودھ میں بھگو کر میرے اس جانور کو کھلا، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جائے گا۔ اور جب اس کو قربانی کرنے کے لیے جاتے تھے ابھی چھری ہاتھ میں ہوتی تھی، اور عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہوتے تھے، ٹپ ٹپ آنسو بہا رہے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ تو کہنے لگے ذرا تصور تو کرو، ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی، آج ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ قربانی وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے یہ قربانی جو اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے تو دل سے اس کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے، چاہت کو محسوس کرنا ہے، اور اس چاہت کو محسوس کرتے ہوئے جب اس کے گلے پر چھری پھیری جائے تو افسردہ بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جانور کا حق ہے، اس کو اچھی کھلائی پلائی کے ساتھ، اس کی خدمت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا جائے۔ اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ میں کمزور جانور کو کسی کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے وہ نہیں کر رہا ہوں، کمزور ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، لیکن جو اچھے لوگ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف صاحب حیثیت ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے، وہ دل کھول کر قربانی کریں، اپنے نام کی، اپنے گھر والوں کے نام کی، اپنے جوان بچوں کے نام کی، اپنے مرحومین کے نام کی، اور سب سے زیادہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لازم کر لو ان کے نام کی، میں نے ہر سال قربانی کرنی ہے، لازم کر لو انشاءاللہ میں نے محبوب کائنات کے نام کی ہر سال قربانی کرنی ہے۔ سن 2000 میں اللہ رب العزت نے، سن 2000 میں اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے ایک علیحدہ جانور حضور کے نام کا کاٹا تھا۔ خدا کی قسم آج تک اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دے رکھی ہے، اور اس توفیق میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی کرتا ہوں تو اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بھی، خلفائے اربع کے نام کا بھی ایک علیحدہ اسپیشل جانور لے کر ان 7 افراد کی قربانی کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ دکھانا مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے جب توفیق دیے تو اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ قربانی کا عمل ہے، انشاءاللہ کل یہ قربانی کا عمل ہم سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ جنہوں نے جانور نہیں خریدا وہ لوگ جانور جلد سے جلد خرید لیں، جنہوں نے جانور نہیں خریدا جلد سے جلد خرید لیں۔
ضروریات اصلیہ سے زیادہ اگر کسی کے پاس کچھ مال رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے مال سے قربانی کا جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کرے بھائی، بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت سب کو اس کا بہترین اجر بھی عطا فرمائے۔ اور میرے محترم دوستو، 3 دن تک اس جانور کے گوشت سے فائدہ اٹھا لینا، کہ یہ جانور کا گوشت اللہ رب العزت کی مہمان نوازی کا ثبوت ہے۔ جتنا کھاؤ گے تمہارے اوپر کوئی ریئیکشن، کوئی طبیعت خراب، کوئی بھاری پن کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے۔ اللہ میزبان کائنات کا مالک، قربانی کا گوشت کھاؤ گے خود بخود فضیلت کے معاملے کو دیکھو، محسوس کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ تو کل عید کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو پہلے عید کی نماز پڑھیں یا قربانی کریں پہلے؟ نہیں، فجر کے بعد ہی ہوگی نا قربانی، تو عید کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں؟ پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے نا انشاءاللہ۔ تو کتنے بجے ہونی چاہیے؟